ملاحظہ فرمائیں بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے کورونا کی چوتھی لہر کے حوالے سے۔ کورونا کی چوتھی لہر بچوں پر اثر انداز ہونے لگی۔ پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے ایک ماہ تک مزید بند رکھنے کی تجویز۔ فیصلہ آئندہ NCOC کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نیا تعلیمی سال 1 اگست کی بجائے 15 اگست یا 1 ستمبر سے شروع کرنے پر تجویز زیر غور ہے۔ کورونا کے پیش نظر آئندہ تعلیمی بورڈز کے تحت نہم اور 11ویں جماعت کے امتحانات بھی ملتوی کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق کورونا وائرس بڑھنے پر نہم اور 11ویں کے طلباء کو بغیر امتحان اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ اہم فیصلے آئندہ NCOC کے اجلاس میں کیے جانے کا امکان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق NCOC کا اجلاس 1 سے 2 روز میں بلوایا جا سکتا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کورونا کی چوتھی لہر بچوں پر اثر انداز ہونے لگی۔ پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے 1 ماہ تک مزید بند رکھنے کی تجویز زیر غور ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گھر گھر کورونا ویکسینیشن مہم کا پہلا روز محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کو گھر گھر کورونا ویکسینیشن لگانے سے متعلق گلی محلوں میں پوائنٹ سینٹر قائم۔ سینٹر پر شہریوں کو کورونا ویکسینیشن لگانے کا عمل جاری ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گھر گھر کورونا ویکسینیشن مہم کا پہلا روز محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کو گھر گھر کورونا ویکسینیشن لگانے سے متعلق گلی محلوں میں پوائنٹ سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آزادار حسین۔ جی آزادار حسین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومتی ہدایت پر محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے گھر گھر کورونا ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس کا آج پہلا روز منایا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے 578 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور 50,000 افراد کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ویکسین لگائی جائے گی۔ اور ایسے میں کمشنر فیصلہ آباد ساقہ منان کا کہنا ہے کہ ہر ٹیم جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ 1,000 افراد کو جو ہے ویکسین لگائے گی۔ اس وقت ہم اسلام نگر میں موجود ہیں، جہاں پہ ایک ٹیم بیٹھی گلی محلے میں جو کہ گرد و نواح ہیں، بلال شاہ کے ڈیرے پر واقعہ ویکسین لگا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ عملہ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ جی روزانہ کتنے افراد کا ٹارگیٹ دیا گیا؟ جی ہمیں UC لیول پر ہر ٹیم کو روزانہ کی بنیاد پر 1,000 ویکسینیشن کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایزیلی اچیو کر لیں گے، کیونکہ ضلعی حکومت، صوبائی حکومت اور علاقے کے تمام لوگوں کا ہمارے ساتھ کوآپریٹ اچھا ہے۔ ہم ڈور ٹو ڈور بھی جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں، اور اپنے سوشل پروفائل کے طور پر جتنے بھی ہمارے علاقے کے سرکردہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں ہیں، جو ہمیں فلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہم علی بلال شاہ صاحب کے ڈیرہ پہ موجود ہیں، جو ہمیں بالکل اس کا پورا بیک اپ دے رہے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں۔ جی بالکل، روزانہ کی بنیاد پہ 1,000 افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ مسجدوں میں اعلانات کرائے جا رہے ہیں، گھر گھر پہ جا کر جو ہے دستک دے کے شہریوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں، بلال شاہ موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ، جو کہ ایک اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ہماری ان سے بھی اپیل ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک اقدام کیا گیا ہے کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے۔ تو ہماری سب سے اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے قریبی سینٹرز میں جا کے اس کو اپروچ کریں اور اپنی ویکسینیشن لازمی لگوائیں، کیونکہ ایسا پروسیس ہے کہ یہ انسانی زندگی کا اس میں عمل ہے۔ تو ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں، بینگ اے ریپرزنٹیٹیو آف دا یونین کونسل، ہم اپنا علاقے کی یونین کونسل کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں، تو اگر ہمیں آن بورڈ کریں تو ہم اس کو ایسن طریقے سے، کیونکہ ایک پبلک ایشو ہے، تو ہم اس کو ایسن طریقے سے لوگوں تک کنوے کر کے، اویئر کر کے ان کو ویکسینیشن سینٹر میں ہم ان کو مدعو کریں تاکہ اپنی وہ ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں، جو کہ ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ گھر گھر کورونا ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آزادار حسین، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے فیصل آباد، جہاں کمشنر آفس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ اور صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے پریس بریفنگ دے رہے ہیں۔ اور 78 یہ ٹیمیں بن جاتی ہیں، اور یہ 578 ٹیمیں جو ہیں یہ ڈور ٹو ڈور جا کے آپ اور کیا کہتے ہیں جو بھی ایلیجبل پاپولیشن ہے اس کو ویکسینیٹ کریں گے۔ یہ ایک بڑا ٹارگٹ جو ہے اس کے اندر ایک دن کا ٹارگٹ جو ہے وہ 60,000 کا ہے۔ پورے ضلع کی آبادی کو ایک دن میں اتنے کو ہم ویکسینیٹ کر سکیں گے۔ کوشش ہماری ہے جی، کمشنر صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں، DC صاحب بطور ہیڈ آف دی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ہم ٹارگٹ پورا کر سکیں تاکہ پنجاب کے فیصل آباد سمیت جو 5 بڑے شہر ہیں، لاہور بھی اس میں شامل ہے، راولپنڈی بھی ہے اور ملتان بھی ہے اور گجرانوالہ بھی ہے، ان کے اندر ہم میکسیمم پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر سکیں تاکہ اس بیماری کی انفیکشن کا یا اسپریڈ کا خطرہ کم ہو سکے۔ آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ
جو ویریئنٹ ہے جس کا نام ڈیلٹا دیا گیا ہے وہ اس وقت پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے، دنیا کے باقی ملکوں میں بھی پھیل رہا ہے۔ کراچی میں جو انفیکشن ریشیو ہے وہ ذرا زیادہ ہے، پنجاب میں بھی کم ہے، مگر یہ بیماری جو ہے اس نے اگر اس کے خلاف کوئی توڑ اگر ہے تو وہ ویکسینیشن کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میکسیمم آبادی کو ویکسینیٹ کرنا ضروری ہے۔ ایک آخری بات، اس سے پہلے ضلعی انتظامیہ نے، ڈویژنل انتظامیہ نے بڑی کوشش کی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی، لوگوں کو ترغیب دینے کی کہ وہ آئیں اور آ کے ویکسینیٹ کریں، مگر اس کے باوجود ہم جو ہے وہ ویکسینیشن سینٹروں پہ لوگوں کی تعداد نہیں بڑھا سکے۔ لوگ جو ہیں جس طرح ہماری خواہش تھی، جس طرح فیصل آباد ضلع میں ہمارا خیال تھا کہ 20,000 ویکسینیشن جو ہے وہ ہر روز ہمارے ویکسینیشن سینٹروں پہ ہوگی، وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے اب ہم خود لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو ویکسینیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سو یہ تھا جی میری حد تک، باقی اب کمشنر صاحب نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ گزارش کروں گا بطور منسٹر کالونی اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس کے بعد سوال کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہماری گورنمنٹ نے یہ کوشش کی کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن لگائیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب نے مل کر پوری انڈسٹری میں لوگوں کو ان کے ڈور پہ بھیجا، ٹیمیں بھیجیں کہ آپ ان کو ویکسینیشن لگوائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ بھی لوگوں کو کہیں کہ اس بیماری کا واحد حل یہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری گورنمنٹ نے اب ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ویکسینیشن کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ملک کی انڈسٹری کو بھی چلانا ہے، اور کاروبار چلیں گے تو ہم لوگوں کو روزگار دے سکیں گے، تو اس لیے روزگار چلانے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ویکسین لگوانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لوگوں نے افواہیں سنی اسی والے سے، جب ڈور ٹو ڈور آپ جائیں گے پھر بھی ویکسین نہیں لگوائیں گے تو پھر کیا حل ہے؟ لوگ تیار ہیں جی، ہمارا تجربہ یہی ہے پورے صوبے کا کہ ویکسینیشن جو ہے اس کے حد تک بہت کم میں بھی لوگ ہوں گے جن کو اعتراض ہوگا، لوگ لگوانا چاہتے ہیں، مگر وہ ایک جنرلی ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اس کو شاید پرائرٹی نہیں دے رہے اس کو، اور فیصل آباد میں کمشنر آفس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات طاہر اور صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے پریس بریفنگ دے رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی زائرین رواں سال عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سعودی عرب کی عمرہ پالیسی جاری، پاکستان پابندی والے ممالک میں شامل ہے۔ پالیسی پر صنعتوں کے شہر کی کاروباری برادری کے تحفظات۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹیکسٹائل پالیسی کونسل ہیڈ ظفر اقبال سرور نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ہماری کرونا ایکشن کی مثالیں دے رہی ہے اور سعودی حکومت نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بلال جوگر سے۔ بلال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سعودی عرب گورنمنٹ کی جانب سے عمرہ پالیسی جاری کی گئی جس کے تحت پاکستان ان 9 ممالک میں شامل ہے جس کو عمرے کے لیے اجازت نہیں ہوگی اور بین لسٹ کے اندر ڈالا گیا ہے، تو جس پہ فیصل آباد کے کاروباری لوگوں نے تحفظات سے اپنے تحفظات جو ہیں اسے آگاہ کیا ہے، اور خاص طور پہ فیصل آباد جو ہے یہ پاکستان کے ان شہروں میں جو سب سے زیادہ عمرہ زائرین جو ہیں اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ مشیر بھی ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیکسٹائل پالیسی کونسل ہیڈ بھی ہیں ظفر اقبال سرور، ان کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا اور لیٹر بھی لکھا گیا وزیر اعظم پاکستان اسد عمر کو اور عبدالرزاق داؤد کو، کہ جہاں پوری دنیا مثالیں دے رہی ہے پاکستان کے اوپر کہ اچھا لاک ڈاؤن اور اچھا سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے کیا، WHO گواہی دے رہا ہے، تو وہیں سعودی عرب کی طرف سے ہمیں عمرے کے اندر محروم رکھنا، یقیناً طور پر مذہبی طور پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی افسردہ کیا گیا ہے، ان کے لیے مایوسی کی خبر ہے، کیونکہ یہ لوگ عقیدت رکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے سعودی عرب جاتے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ جو پابندی لگائی گئی ہے کہ اگر کسی نے سائنو ویکس، سائنو فارم، کینسائنو ویکسین لگوائی ہے تو اسے بوسٹر ڈوز جو ہے فائزر کی۔ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹیکسٹائل پالیسی کونسل ہیڈ ظفر اقبال سرور نے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آگاہ کیجیے گا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو عمرے کی ادائیگی سے روک دیا ہے، آپ اس پالیسی کو کاروباری افراد کے لحاظ سے کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیسیکلی دیکھیں، چائنیز ویکسین ہے، WHO سے اپرووڈ ہے، اور یہ ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے
कि दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और वो तमाम एक्सपोर्टर या वो लोग जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन लगवा ली है, अब वो कैसे ट्रैवल करें, दूसरी कोई वैक्सीन वो लगवा नहीं सकते हैं। सेकेंडली ये है कि अब दुनिया ओपन होने जा रही है, हम अपने बायर्स के साथ मुलाकात कैसे करें। सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ा ही सरप्राइजिंग पॉलिसी दी है जी कि अगर आपको चाइनीज वैक्सीन लगी हुई है तो आप किसी थर्ड कंट्री में जाके 14 डेज क्वारंटीन करें और फिर पाकिस्तान आए। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उम्रे पर जा रहे हैं और 14 दिन कहीं क्वारंटीन कर रहे हैं और फिर आप वहां पे जाएंगे? तो ये बड़ी किस्म की है। तो मैं समझता हूँ कि मैं NCOC और वज़ीर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस पॉलिसी को रिव्यू करें, और ये जो वैक्सीन है, चाइनीज वैक्सीन है, इसको दुनिया में हर जगह पे एक्सेप्ट करवाया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो जाएगी, एक्सपोर्ट हमारी जो है वो बहुत डिस्टर्ब होगी, और इसके साथ साथ जो लोग उम्रे पे जाना चाह रहे हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड जफर इकबाल सरवर साहब, आप हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक और एजाज। टावल इंडस्ट्री ने हज के लिए एहराम के बाद मलेशिया की मार्केट्स में धूम मचा दी। टावल एक्सपोर्ट की गुज़िश्ता माली साल में दूसरी बेहतरीन बरतरी साबित। 33% इजाफे से टावल इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट्स में बड़ा हिस्सा डाला है। आपको आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक और बड़ा एजाज। टावल इंडस्ट्री ने हज के लिए एहराम के बाद मलेशिया की मार्केट्स में धूम मचा दी है। टावल एक्सपोर्ट की गुज़िश्ता माली साल में दूसरी बेहतरीन बरतरी साबित। 33% इजाफे से टावल इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट्स में बड़ा हिस्सा डाला है। टावल इंडस्ट्री की हज के लिए एहराम के बाद मलेशिया की मार्केट्स में धूम। टावल एक्सपोर्ट्स की गुज़िश्ता माली साल में दूसरी बेहतरीन बरतरी साबित। आपको इस हवाले से आगाह करें कि 33% इजाफे से टावल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स में बड़ा हिस्सा डालने में कामयाब हुई है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फेस्को चिन्योट डिवीजन की नाअहली या मामला कुछ और। फेस्को में लाखों नहीं करोड़ों के यूनिट्स चार्ज ना हुए। चिन्योट डिवीजन में ट्यूबवेल कनेक्शंस को 33 लाख से ज्यादा यूनिट्स चार्ज ना किए गए। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं फेस्को चिन्योट डिवीजन की नाअहली या मामला कुछ और। फेस्को में लाखों नहीं करोड़ों के यूनिट्स चार्ज ही ना हुए। चिन्योट डिवीजन में ट्यूबवेल कनेक्शंस को 33 लाख से ज्यादा यूनिट्स चार्ज ना किए गए। आपको बताएं कि फेस्को में लाखों नहीं करोड़ों के यूनिट्स चार्ज नहीं किए गए। चिन्योट डिवीजन ट्यूबवेल कनेक्शंस को 33 लाख से ज्यादा यूनिट्स चार्ज ना किए गए। ट्यूबवेल कनेक्शंस के 1753 अकाउंट से इस्तेमाल शुदा यूनिट से कम बिलिंग डॉक्यूमेंट्स ने मीटर रीडिंग के मुताबिक यूनिट्स चार्ज ना होने का पोल खोल दिया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 उवैस अली। जी उवैस, आगाह कीजिएगा। उवैस अली से राबिता कर रहे हैं। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि ट्यूबवेल कनेक्शंस के 1753 अकाउंट से इस्तेमाल शुदा यूनिट से कम बिलिंग डॉक्यूमेंट्स ने मीटर रीडिंग के मुताबिक यूनिट्स चार्ज ना होने का पोल खोल दिया। ट्यूबवेल कनेक्शंस को जून 1753 में गैर कानूनी रिलीफ दिया गया। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं उवैस अली। जो है आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम पर कंपनी की दावेदार फैक्ट्रियों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के जो यूनिट्स हैं वो चार्ज नहीं हुए। आज जून में चिन्योट डिवीजन में ट्यूबवेल कनेक्शन को 33 लाख से ज्यादा यूनिट्स चार्ज नहीं किए गए। 1753 ट्यूबवेल कनेक्शन के अकाउंट नंबर से इस्तेमाल शुदा यूनिट से कम बिलिंग देखी जा सकती है। बिलिंग डॉक्यूमेंट्स ने मीटर रीडिंग के मुताबिक यूनिट्स चार्ज न होने का पोल खोल दिया है। 1753 ट्यूबवेल कनेक्शन को जून में गैर कानूनी तौर पर लिस्ट किया गया। यूनिट्स कम चार्ज करने से FDR को भी कम टैक्स जो है वो अदा किए गए। चिन्योट डिवीजन की जानिब से 1753 ट्यूबवेल कनेक्शन को जो है वो इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के मुताबिक बिल जो है वो चार्ज नहीं किए गए। जी उवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान फेस्को सईद रजा साहब ने। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, यूनिट्स को चार्ज नहीं किया गया? जी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बशीर अहमद साहब की वाज़ेह हदायत हैं कि ये इस तरह के मामला अगर कोई हाईलाइट होते हैं और इस तरह के कोई जहाँ पर इश्यूज हैं, जहाँ पर यूनिट्स चार्ज प्रॉपर नहीं हो रहे, तो हम इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करवाएंगे। और अभी आपके तवासत से हमें पता चल रहा है कि ये कोई 32-33 लाख यूनिट जो है वो चार्ज नहीं हुए। ऐसा हो नहीं सकता। इसके ऊपर हम प्रॉपर डीपली इंक्वायरी करवाने के बाद फिर हम बताएंगे। 32 से 33 लाख यूनिट्स चार्ज नहीं हुए, ऐसा कहना है फेस्को तर्जमान सईद रजा साहब का। और उनका कहना है कि ये बात हमें सिटी 41 से पता चली है, मामले की तहकीकात की जाएगी। उवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।
कहते हैं कि सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म होना जरूरी है, लेकिन चिन्योट में जिले इंतजामी की नाअहली से शालीमार रोड पर गंदे पानी का तालाब बिफर गया। गंदे पानी ने करीबी ग्राउंड को अपनी लपेट में ले लिया। खेलों की सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। अब्दुल कदीर से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म होना जरूरी है, लेकिन चिन्योट में जिले इंतजामी की नाअहली से शालीमार रोड पर गंदे पानी का तालाब बिफर गया। गंदे पानी ने करीबी ग्राउंड को अपनी लपेट में ले लिया। खेलों की सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। ये मनाजिर आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि जिले इंतजामी की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। शालीमार रोड पर गंदे पानी का तालाब बिफर गया है। अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर, मामले से तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, ये चिन्योट का अहम इलाका है मोहल्ला गफूराबाद, जहाँ का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और गंदा पानी यहाँ पर तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। लेकिन अब जो है वो जिले इंतजामिया की जानिब से कूड़ा इस तालाब में फेंका गया, जिसके बायस तालाब जो है वो बिफर चुका है और तालाब का गंदा सीवरेज पानी जो है वो ग्राउंड में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं, जो इलाका मकीन है, वो सीवरेज से दो चार हैं और इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस वजह से जब हमारी बात हुई खिलाड़ियों से तो उनका ये कहना है कि क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर ग्राउंड जो है वो इस सीवेज के गंदे पानी के बाद दरिया का मंजर पेश कर रहा है। दूसरी जानिब फुटबॉल के पोल जो है वो इस सीवेज की जद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं वो खेलों की सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, आला हुकाम को इस बारे में आगाह भी किया गया, लेकिन ताहाल ना तो गफूराबाद का सीवरेज सिस्टम बेहतर किया जा रहा है और ना ही इलाके में मसाइल हल किया जा रहा है। इस वक्त जो इलाका मकीन उनका ये मुतलबा सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द सीवरेज मसाइल को हल किया जाए ताकि मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इलाका मकीनों का मुतालबा सामने आया है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। जी अब्दुल कदीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि झंग के बासी बाजारों में बिकने वाले दूध की बोतल पीने से परहेज करें, वरना अस्पताल जाना पड़ सकता है। बाजारों में दूध की बोतल के शौकीन अफराद हो जाएं मोहतात। दुकानदारों ने शहरियों की सेहत दांव पर लगा दी। बोतलों को गंदे पानी से धोकर इसमें दूध फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। आपको आगाह कर रहे हैं कि झंग के बासी बाजारों में बिकने वाली दूध की बोतल पीने से परहेज करे, वरना अस्पताल जाना पड़ सकता है। बाजारों में दूध की बोतल के शौकीन अफराद हो जाएं मोहतात। दुकानदारों ने शहरियों की सेहत दांव पर लगा दी। बोतलों को गंदे पानी से धोकर इसमें दूध फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। दूध की बोतल को गंदे पानी से धोए जाने का इंकशाफ हुआ है। गंदे पानी से बोतल धोने के मनाजिर सिटी 41 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, महकमा फूड अथॉरिटी ने जो है वो शहरियों की सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है और ये वजह है कि इस वक्त दुकानदार जो है वो जो शहरियों में बीमारियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात जहाँ पर दूध की बोतलें तैयार की जाती हैं और शाम को मार्केटों में फरोख्त की जाती हैं, उन शहरियों के लिए, उन शफी अफराद के लिए ये बुरी खबर है कि वो अब एहतियात करें, क्योंकि ऐसी दूध पीने से उनकी सेहत खराब हो सकती है। सिटी 41 ने ये मनाजिर हासिल किए, जिसमें देख सकते हैं कि किस तरह दुकानदार जो है वो सड़क के किनारे बैठकर दूध की बोतलों को गंदे पानी से धो रहा है और इन्हीं गंदे पानी से धोने वाली बोतलों के अंदर दोबारा एक बार फिर जो है वो दूध डालकर फरोख्त किया जाता है। ये वाकई और सैटेलाइट टाउन समेत मुख्तलिफ मुकामात पर दुकानें वाक़या हैं जहाँ पर इस किस्म का काम जारी है, जबकि होटलों में जो बर्तन है उन गंदे बर्तनों में भी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। गंदे पानी से बर्तनों को धोया जाता है। उसके बावजूद महकमा फूड अथॉरिटी इन दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। जी, दूध की बोतलें पीने वाले अफराद एहतियात करें, जबकि महकमा फूड अथॉरिटी इस हवाले से कार्रवाई नहीं कर सकी। मुबशिर हसन नकवी, आप आगाह कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 66वीं सालगिरह का केक काटा गया। इसी पर तफसीलात जानेंगे उमर अजमत से। उमर, बताइएगा तकरीब का अहवाल। जी, फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिटी इफ्तिखार हलीम रजा की रहायशगाह पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 66वीं सालगिरह का केक काटा गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के सदर राना नईम दस्तगीर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ शरीक चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह के मौका पर जमा हैं। हम उनकी सेहतमंद ज़िंदगी और दराज़ी उम्र के लिए दुआ होने के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि उनके सियासी इक़दामात और पार्टी खिदमात पर भी बात की जाए। जनाब आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के पहले अहम सियासी शख्सियत हैं जो तमाम असम्बलियों से वोट लेकर
politically, constitutionally, legally, morally and with the consensus of all assemblies وہ اس ملک کے صدر منتخب ہوئے اور بحیثیت صدر انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز دی، پارلیمان کو مضبوط کیا، فرد واحد کے اختیارات کو کم کیا، یہ بلا شبہ اس ملک میں ایک اہم انقلابی قدم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور حکومت میں، دور صدارت میں، اسمبلی میں اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم، صوبوں کے حقوق اور سب سے بڑھ کر اس ملک میں سے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا خاتمہ کیا۔ سیاسی رنجش کو زرداری صاحب نے ختم کر کے سیاسی رواداری کو فروغ دیا اور اس ملک میں برداشت کی سیاست کو فروغ دیا۔ یہ سنہری جو ان کے کارنامے ہیں پاکستانی عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بلا شبہ ان کے برداشت اور ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ افتخار حلیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بے حد خوش ہیں کہ مرد جو حر ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب، ان کی 66ویں سالگرہ ہے اور آج کارکنوں میں بہت جوش و خروش ہے اور سارے کارکن ماشاءاللہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ نعرہ پھٹو! جی بہت شکریہ عمر عظمت، آپ سابق صدر آصف علی زرداری کی 66ویں سالگرہ کی تقریب کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ابوظہبی سے فیصل آباد اور ملتان کے لیے 10 اگست سے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ ایئر عربیہ نے براہ راست پروازوں کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ 1 اگست سے فضائی پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں فلائٹس کی تعداد بڑھا دی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ظفر صاحب بتائیے گا، ایئر عربیہ نے براہ راست پروازوں کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ جی بہت خوشخبری ہے فیصل آباد کے لیے۔ فیصل آباد کے وہ شہری جو دبئی کے لیے یا ابوظہبی وغیرہ کے لیے فلائٹس استعمال کرتے ہیں، اب ان کو ایئر عربیہ نے پاکستان میں فیصل آباد اور ملتان کے لیے 10 اگست سے فضائی آپریشن کا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور 10 اگست سے فیصل آباد کے لیے اور ملتان کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ اسی طرح جو پروازیں فیصل آباد آئیں گی وہ واپسی کا سفر بھی کریں گی اور کرونا کی پابندیاں 1 اگست سے ختم ہونے کا امکان ہے۔ ایسی صورت میں ہفتہ میں 7 فلائٹس آپریٹ کریں گی اور 28 فلائٹس کے حوالے سے اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ابوظہبی نے جو ریکویسٹ کی، اس میں فیصل آباد سے ابوظہبی اور ابوظہبی سے فیصل آباد، اسی طرح ابوظہبی سے ملتان کے لیے بھی فلائٹ جائیں گی۔ کرونا کے بعد، کرونا سے پہلے شارجہ سے یہ فلائٹ آپریٹ ہوتی تھی، اب یہ براہ راست فیصل آباد اور ابوظہبی کے درمیان سروس ہوگی، جس کا فیصل آباد سے متحدہ عرب امارات اور دبئی اور ابوظہبی وغیرہ جانے کے لیے جو اس کی یہاں سے جو سفر کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے بہت زیادہ یہ فائدہ ہوگا۔ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی اور ایئر عربیہ کی طرف سے مسافروں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی۔ بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ میں عید گزارنے کے ساتھ ہی سیاسی اور انتظامی قیادت متحرک ہو گئی ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے بیورو چیف طیب سیف سے۔ آج بالکل عید کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور اس کے بعد جو معاملات زندگی ہیں وہ روٹین پر آنا شروع ہو چکے ہیں، جس کے بعد وہ تمام شہری جو کہ ٹوبہ ٹیکسنگ سے تعلق رکھتے ہیں اور حرکہ PP 121 سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروانے کے لیے MP صاحب خود DC آفس میں موجود ہیں اور DC صاحب کے ساتھ یہاں پر مختلف موضوعات کے اوپر گفت و شنید بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں ساتھ جو ان کے سپورٹران ہیں، جو شہری ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کے مسائل بھی حل کروائے جا رہے ہیں۔ اس وقت MP صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سیدھی صاحب بتائیے گا کہ کس طریقے کے آپ کے پاس مسائل آ رہے ہیں اور کیا ترجیحات ہیں آپ کی ان کے مسائل حل کروانے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں DC صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جس میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں، CO MC ہے اور باقی لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ DPO صاحب جس نے یہ عید کے حوالے سے مکمل انتظامات کیے سیکورٹی کے حوالے سے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روٹین کی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل، اسی سلسلے میں ہماری جو ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ہیں اس پہ بھی ہم نے DC صاحب سے مشاورت کرنی ہے۔ جو CM پیکج ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ کے لیے خصوصی طور پر میرے حلقہ کے لیے تقریباً جو 2-2.5 ارب کے قریب ہے، اس کے حوالے سے ایک لمبی بریفنگ ہوگی جس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان سکیموں کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ شکریہ۔ اسکیموں کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ بیورو چیف طیب سیف، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।